حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اردن میں ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھی، اردن میں آباد تھی، تجارت پیشہ قوم تھی، اور ان کی مختلف بستیاں تھیں، کوئی 6,000 یا 10,000 کے قریب ان کی بستیوں کی آبادیاں تھیں، اور انتہائی متمدن قوم تھی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ نہ مانے، اور ان کے اندر کچھ ایسے جرائم تھے جو کہ اس سے پہلے تاریخی انسانیت میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے اور مجالس میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قریش مکہ یہ اس بستی پر سے گزرتے رہتے ہیں جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ قریش مکہ کے راستے میں وہ بستی تھی۔ جب قریش کے لوگ شام سفر کرتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے، تو وہ اردن سے وہاں سے ہو کے گزرتے تھے، وہ بستی ان کے سامنے تھی، ان کا انجام ان کے سامنے تھا۔ گرد و پیش موجود لوگوں سے وہ ان کے قصے کہانیاں سنتے تھے۔ اگر کسی علاقے پر کوئی آفت آ جائے تو ارد گرد کے لوگ تو دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر ایک طویل زمانے تک سینہ بسینہ وہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو قریش مکہ نے لوگوں سے بھی سن رکھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہاں کون سی بستی آباد تھی، ان کا کیا انجام ہوا۔ قرآن کریم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی انہیں عقیدہ آخرت کا احساس نہیں ہوا۔